میں ہوں انشاءاللہ اپنے آئے ہوئے معزز مہمان محترم جناب حضرت مولانا محمد شہباز ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نو دعوت دینا وا وہ سٹیج تے کرسی تے تشریف لے آن انشاءاللہ توانو بڑے ہی پیارے انداز دے نال اور بڑی ہی مٹھی آواز دے نال اللہ دا قرآن نبی علیہ السلام دا فرمان سنان گے سارے ساتھی ذوق پیار اور محبت نال بیٹھو الحمد للہ العلی الکبیر المتعال ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم دلاں وچ حب احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا جدے دل وچ نبی پاک دی حب پیار اچھی کو ذرا سبحان اللہ دلاں وچ حب احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا دلاں وچ بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا دلاں
وچ ہو بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا۔ ایک دفعہ پھر کو سبحان اللہ، بڑا پیارا جملہ دیواں اچھی کو ذرا سبحان اللہ۔ وفا ابو بکر دی تک کے زمانہ ہو کہندا اے، وفا ابو بکر دی تک کے زمانہ ہو کہندا اے کہ انج دے یار لئی انج دا، او انج دے یار لئی انج دا یارانہ ہونا چاہیدا۔ دلاں وچ ہو بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات آمینہ دے در یتیم سراج منیر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس اللہ رب العزت نے منوں وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور میں بہت زیادہ مشکور ہاں اپنے برادر محترم ڈاکٹر ملک امتیاز صاحب، ماسٹر اشفاق صاحب، اور اسی طرح میرے بڑے پیارے بھائی یحییٰ ربانی صاحب، اور اسی طرح اس مسجد دے انتظامیہ حاجی عطا اللہ صاحب۔ اللہ پاک سب دیاں محنتاں کوششاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور اس مسجد دے زندہ دل امام اور خطیب قاری عبد الخالق صاحب، اللہ پاک سب نو صحت ایمان والی تندرستی والی سلامتی والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کھارا گاؤں دے رہن والے لوگ بڑی محبت والے، بڑے پیار والے، بڑے ذوق والے، بڑے شوق والے نے۔ تقریباً چوتھی مرتبہ اس گاؤں اندر میری حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ پاک میری حاضری اور تساں احباب دی تشریف آورین اللہ پاک اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ یقیناً جتنے تسی آئے بیٹھے ہو ہر بندے دل اندر کوئی نہ کوئی تڑپ اور خواہش ہوندی۔ میں اللہ دے حضور دعا کرنا اللہ سونیا میرے دوست احباب میرے ویر میرے بزرگ آئے نے، اللہ جو جو دل اندر نیک دلی خواہشاں لے کے اللہ سب دیاں نیک دلی خواہشاں پوریاں فرما دے۔ اللہ اس مجمع اندر اگر کوئی بیمار آئے اللہ شفاواں عطا فرما دے، اللہ اگر کوئی تنگ دست آئے اللہ تنگیاں دور فرما دے، اللہ اگر کوئی پریشان آئے اللہ پریشانیاں دور فرما، اللہ اگر کوئی بے اولاد آئے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اے عرشاں والے اشاہا جنہاں نو اولاد دیتی ہے نیک بنا، ماں باپ دی فرما بردار بنا۔ میرے ذمے جڑا عنوان لگایا گیا سیرت النبی دے حوالے دے نال میں انشاءاللہ العزیز کوشش کراں گا اپنے اس موضوع دے مطابق تساں احباب دے سامنے کچھ چند باتاں بیان کرن دی کوشش کراں۔ اللہ نے توفیق دینی ہے تو تسی میرا ساتھ دینا دیو گے انشاءاللہ۔ کیونکہ خطیب نو عوام ہی بلاندی ہوندی ہے، عوام نے تقریر کرانی ہوندی ہے، جے عوام ستی رہے تو خطیب بھی پھر ستا ستا ہی تقریر کردا ہے۔
ہن پتہ چلنا کہ گاں کھارا دے رہن والے جڑے ساتھی نے، ویسے پہلے تو جنی دفعہ میں آیا بڑی ماشاءاللہ عوام بول دی سی، اے مسجد اندر پہلی دفعہ پروگرام ہویا تہاڈیاں ماشاءاللہ نویں نویں چہرے زیارت ماشاءاللہ ہو رہی ہے۔ ہن میں ویکھنا ہے کہ کیڑا کیڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت تے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اور عظمت تے بولدا ہے۔ ذرا توجہ کرے اجے انشاءاللہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا ایک پہلو تواڈے سامنے بیان کرن دی کوشش کراں گا، جڑی میں تے کریمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ دے اندر اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اللہ ذوالجلال نے کئی صفتاں بیان فرمائیاں نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرا پیغمبر حریص بھی بن کے آیا، میرا پیغمبر رعوف بھی بن کے آیا، میرا پیغمبر رحیم بھی بن کے آیا، میرا پیغمبر کریم بھی بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کئی ایک صفتاں نال نوازیا ہے، تے میں انشاءاللہ تواڈے سامنے سونے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک صفت بیان کرنی ہے۔ او کی ہے؟ میرا پیغمبر حریص بن کے آیا۔ کی بن کے آیا؟ بولو ذرا، کی بن کے آیا؟ حریص بن کے آیا۔ توجہ فرمایا جی حریص کنوں کہندے نے؟ ہر بندہ حریص ہے، ہر بندے دے دل اندر ہرس موجود ہے، ہر بندے دے دل اندر لالچ موجود ہے۔ جتنے تسی آئے بیٹھے ہو ہر بندے نو کسے نہ کسے چیز دا لالچ ہے۔ ایک وکھری بات ہے، علیحدہ بات ہے کہ ہر بندے دا ہرس علیحدہ ہے، ہر بندے دا لالچ علیحدہ ہے۔ کسے دا لالچ ہے میں دنوں دن امیر ہو جاواں، کسے دا لالچ ہے میرا فلاں جگہ تے پلاٹ ہوئے، کسے دا لالچ ہے کہ میں جناب دولتاں والا، گڈیاں والا، بنگلیاں والا بن جاواں، کسے دا لالچ ہے میرے شہرتاں مل جان، میرا نام اچھا ہو جائے، میرا مکان اچھا ہو جائے۔ ہر بندے دا کوئی نہ کوئی لالچ ہوندا ہے۔ میں صدقے قربان جاواں اور جس پیغمبر دی تیرے سامنے میں گل بیان کرن لگا، جس پیغمبر دی سیرت میں تیرے سامنے رکھن لگیاں، میں صدقے قربان جاواں اس پیغمبر نو نہ نوٹ دا ہرس ہے نہ ووٹ دا ہرس ہے۔ اس پیغمبر نو ہرس اے وے، لالچ اے وے کہ میری امت دا ہر بندہ رب دی جہنم دے کولوں بچ کے رب دی جنت دا مہمان بن جائے۔ میرے پیغمبر نے پھر دن رات اس لالچ دی خاطر محنتاں کیتیاں، اس لالچ دی خاطر سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو تکلیفاں دتیاں گئیاں، آپ نو پریشان کیتا گیا۔ میرے پیغمبر اس لالچ تو پیچھے نہ ہٹے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لالچ اندر آ کے اپنیاں بیٹیاں نو بیوہ بھی کروایا۔ میرے پیغمبر نے اس لالچ اندر آ کے اپنے جسم تے بڑیاں بڑیاں تکلیفاں، بڑیاں بڑیاں پریشانیاں اور بڑے بڑے جناب پتھر نبی پاک علیہ السلام نے برداشت کیتے۔ میں صدقے قربان جاواں آئیے کتنا حریص پیغمبر ہے، رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما، سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاریہ عالمہ فقیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی کلے تشریف فرمانے۔ اللہ اللہ باتاں ذرا توجہ نال سننے والیاں، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نو سوال کر دیاں نے، اے میرے سر دے تاج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا محبوبہ دسو نا تسی دین دی بڑی بڑی تبلیغ کیتی ہے، لوگاں نو اللہ ذوالجلال دا قرآن سنان واسطے جاندے رہے ہو، لوگاں نو اللہ ذوالجلال دی توحید دا پیغام سنان واسطے جاندے رہے ہو، لوگاں نو اللہ ذوالجلال دے در واسطے دعوت دین واسطے جاندے رہے ہو، اللہ ذوالجلال دی وحدانیت دی دعوت دیندے رہے ہو، اللہ ذوالجلال دی الوہیت تے ربوبیت ول بلاندے رہے ہو۔ سونیا کوئی ایسا واقعہ سناؤ، کوئی ایسی داستان سناؤ نا جڑی تانوں اج تک نہ بھلدی ہوے۔ اللہ اللہ کافراں تانوں اتنا پریشان کیتا ہوئے، ظالماں تانوں اتنا ماریا ہوئے، مشرکاں اتنی تانوں تکلیفاں دتیاں ہون، اج تک تانوں بھلدیاں ہون۔ میں صدقے قربان جاواں، رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سیدہ عائشہ دا سوال سنے آئے اوے کھارے دے رہنے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نیویاں پا لیاں نے آقا علیہ السلام دی اکھاں وچوں زاروں کی داراں سو جاری ہو گئے نے آقا فرماندے نے میری پیاری عائش او میری پیاری حمیرہ کس طرح دا سوال پوچھ لے آئے کس طرح دیاں داستاناں چھیڑ لیاں نے کس طرح دے واقعات دے بارے سوال کر لے آئے میری پیاری عائشہ جدو طیب دی آبادی اندر میں لوگاں نو اللہ سو جلال دی توحید دا پیغام سنان واسطے گیا اللہ سو جلال دی توحید دا پیغام سنان واسطے گیا ایک اللہ وال بلان واسطے گیا میں لوگاں نو جا کے اللہ سو جلال دی توحید دا اعلان کیتا ہے او لوگوں مشکل کشا اللہ سو جلال دی ذات ہے حاجت روا اللہ سو جلال دی ذات ہے بگڑیاں بنان والی اللہ سو جلال دی ذات ہے او ڈوبیاں تہن والی ذات اللہ سو جلال دی ذات ہے اللہ خلالہ او بیٹے تے بیٹیاں دین والی ذات میری اللہ سو جلال دی ذات ہے نفع نقصان دی مالک ذات میرے اللہ سو جلال دی ذات ہے ایشا پیاری یہ اعلان کرم دی دے رے جدو میں لوگاں اللہ سو جلال دی توحید دا اعلان کیتا ہے انہاں دے معبوداں دا رد کیتا اللہ سو جلال دی دعوت دیتی اللہ سو جلال دی توحید سنائیے اللہ خلالہ انہاں نے میرے پیچھے بدماشاں تے عیاشاں لڑکیاں نو لگا دیتا ہے چوڑی اندر پتھر مائے نے او میری پیاری عائشہ مینوں پتھر پہ مار دینے میں اللہ سو جلال دی توحید بیان کردا جا رہا او مینوں پتھر ماری جا رہے نے اللہ خلالہ عائشہ پیاری اتنا مارے مینوں ظالمہ نے اتنے پتھر مارے نے میرا چہرہ بھی لہولوان ہو جاندے ہے حتیٰ کہ میرے جوتے بھی لہولوان ہو جاندے نے میرا صحابی ایک میرے نالے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی انج کر کے منو باغ اندر لے کے چلے گئے میرا سر اپنی گود اندر رکھے آئے ایشا پیاریے کدی میرے تے گشیاں جاندیاں کدی منو ہوش آ جاندا ہے اللہ خلالہ ایسے دورانی اللہ سو جلال دی طرفوں ایک فرشتہ آیا ہے عذاب والا فرشتہ اللہ سو جلال دی طرفوں آیا آکے عرض کی دی ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا محبوبہ جنہ توانو پریشان کیتا ہے جنہ توانو تنگ کیتا ہے جنہ توانو پتھر مارے نے اگر تسی اجازت دیو اگر تسی حکم دے وہ انہ دونہ پہاڑاں دے درمیان اندر رکھ کے سرما بڑھا دئیے انہ دونہ پہاڑاں اندر رکھ کے انہ نو پیس دئیے میں صدقے قربان جاواں وہ کتنا نرم دل پیغمبر وہ کتنا رؤوف پیغمبر وہ کتنا کریم پیغمبر کتنا حریص پیغمبر ہے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے نہیں انہاں نو پیسنا نہیں انہاں نو عذاب نہیں ہو دینا انہاں نو تکلیف نہیں پہنچانی آقا علیہ السلام نے ارشا والا تو اٹھائے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون اللہ سونے اے نہیں جان دے میرا شان کیے اے نہیں جان دے میری عظمت کیے اے نہیں جان دے میرا مقام کیے عرشہ والے یا ربا میں تیرا پیغمبر پتھر کھا کے بھی لہو لہان ہو کے بھی تیرے کلو دعا پیا کرنا اللہ سونے اے نہیں انہاں وچوں پیدا ہونے والے اللہ میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان گے اللہ تیری جہنم دے کولوں بچ کے اللہ تیری جنت اندر داخل ہو جان گے اللہ اللہ او میرا تے دل کہندا ہے مکے والے پتھر مار دی ہونگے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کہیں دی ہونگے اوہ پتھر مارن والے یارا او جے تو میرے ول آویں اوہ ایسا تینوں سینے لاواں تے تو سدھائی جنت جاویں ایسے پیغمبر دے بارے اندر اللہ سو جلال دا قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ اس پیغمبر دے بارے اندر پھر میں تے گلی گلی کہہ رہے ہاں توجہ کرے آجے نبی پاک دی شان نبی پاک دی عظمت وہ کتنی شان والا پیغمبر کتنے مقام والا پیغمبر وہ کتنی عظمت والا پیغمبر میں پیار محبت دل کیوں نہ کہہ جاواں جس پاس کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے
اچھی کہو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا تسی میرے نال مل کے نعت پڑھنی ہے، توجہ کرے جے میں کہنا جس پاسے کان میں لاواں چرچے تیرے نے، تسی کہنا تیرے نے، کی کہنا؟ توجہ کرے جے بڑے پیارے جملے، او جس پاسے کان میں لاواں چرچے تیرے نے، سونے تیرے نے، او تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے، سونے تیرے نے، او مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، اسی تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا۔ میں سارا جور لا چھڑیا تسی سبحان اللہ، اچھی کہو ذرا سبحان اللہ۔ او مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، اسی تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا، او جس پاسے نظر میں پاواں، او جس پاسے نظر میں پاواں چرچے تیرے نے، سونے تیرے نے، تیری شام تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے، سونے تیرے نے، او دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا، اسی تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا، او دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا، اسی تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا، او جس لفظ تے او جس حرف تے نظراں پاواں چرچے تیرے نے، سونے تیرے نے، تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے، سونے تیرے نے، او یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا، اسی تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا، اسی تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا، جتھوں لنگ جائیں مہکن راواں چرچے تیرے نے، سونے تیرے نے، تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے، سونے تیرے نے۔ حال کے کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ ذوالجلال نے کتنا رؤوف پیغمبر، اللہ ذوالجلال نے کتنا رحیم پیغمبر، اللہ ذوالجلال نے کتنا حریص پیغمبر تینوں مینوں عطا کیتا ہے۔ میں صدقے قربان جاواں، او پیغمبر دن رات تیرے میرے واسطے اللہ پاک دے کولوں خیراں منگدا ہے، اللہ ذوالجلال دے سامنے روندا ہے، اللہ پاک دے سامنے گریہ زاریاں کردا ہے۔ اللہ اللہ صحیح البخاری دی روایت، صحیح مسلم اندر بھی روایت موجود ہے، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی، اے دا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے کولے تشریف فرمانے، آقا فرماندے نے یا عبداللہ اقرأ علی القرآن، یا عبداللہ اقرأ علی القرآن۔ آقا فرماندے نے میرے عبداللہ جی یا رسول اللہ مینوں قرآن پڑھ کے سنا۔ کی سنا؟ قرآن پڑھ کے سنا۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا طالب علم نظر آ رہا ہے، اللہ سونے جنہ دے بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، اللہ سب نو مکمل قرآن حفظ کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ انہاں حافظہ دے سینے اندر اپنے قرآن جیسی دولت نو اللہ محفوظ فرما، اللہ انہاں دے والدین نو دنیا اندر اور آخر اندر اللہ اجر عظیم عطا فرما۔ توجہ فرمایا جے بڑیاں توجہ طلباتاں، رحمت کائنات علیہ السلام دے پیارے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے نے، آقا علیہ السلام فرمان دے نے اقرأ علی القرآن
او میرے عبداللہ قرآن پڑھ کے سنا۔ سیدنا عبداللہ فرماندے سونیا قرآن تواڈے تے نازل ہوندا ہے، میں تانوں قرآن پڑھ کے سناواں۔ نبی پاک فرماندے نے سنا نا عبداللہ قرآن سنا، اج میرا دل کردے میں تیرے کولوں قرآن سنا۔ یا تیرا بے بچہ مدرسے اندر پڑھن جاندا ہے، تیرا بچہ مسجد اندر قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرنے واسطے جاندا ہے، جدو بچہ جناب ہفتے بعد 15 دنوں بعد تیرے کو لے کر واپس آئے، انہوں اپنے قریب بلایا کر، پوچھیا کر میرے بچہ کنے سپارے حفظ کر لے، کنیاں سورتیں حفظ کر لیاں نے۔ او میرے بیٹے اج مینوں وی قرآن پاک دی سورت سنانا، اج مینوں وی قرآن پاک دا کوئی حصہ سنانا۔ جو تیرا بچہ تینوں قرآن سنائے انہوں 100 روپے 50 روپے جتنا ہو سکے انعام اندر دیا کر، تاکہ تیرے بچے دا قرآن ال ذوق بڑھ جائے، تاکہ تیری بچے دی قرآن ال محبت بڑھ جائے۔ اللہ اللہ نبی پاک فرماندے نے عبداللہ قرآن سنانا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او لوگوں میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرنی شروع کر دیا نے۔ آقا قرآن سنی جا رہے نے، میں قرآن پڑھی جا رہا ہاں، قرآن دیاں تلاوتاں کر دیاں سورہ النساء دیاں انہاں تے پہنچیا، سورہ النساء دیاں انہاں تے پہنچیا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آقا نبی پاک دا صحابی بیان کردا ہے، میں جدوں اے ایت پڑھی نبی پاک علیہ السلام دے چہرے انور تے میری نظراں پے گئیاں، آقا علیہ السلام دے چہرے انور تے میری نظراں پیاں، میں کی ویکھیا اے نبی پاک علیہ السلام روئی جا رہے نے، آقا علیہ السلام آنسو بائی جا رہے نے۔ اللہ اللہ، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام یہ بات کہتے مجبور ہو گئے۔ آقا فرماندے نے امسک یا عبداللہ، اوے عبداللہ بس کر جا بس کر جا۔ نبی پاک علیہ السلام پتہ جی ایت سن کے کیوں روئے، نبی پاک علیہ السلام نے ایت سن کے کیوں آنسو بائے نے۔ اوے کھارے دے رہنے والے قرآن ترجمے نال پڑھیا کر، تاکہ تینوں پتہ چلے قرآن تینوں پیغام کی دینا چاہتا ہے، قرآن تینوں مینوں میسج کی دینا چاہتا ہے، قرآن تینوں مینوں سمجھانا کی چاہتا ہے، قرآن تینوں مینوں فکر کی دینا چاہتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے قرآن سنیا، آقا روئی جا رہے ہیں، صبحائی جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ تو جو کرے آجے بڑا پیارا جملہ نبی پاک علیہ السلام اس آیت دے ترجمے تے غور کرے آجے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس آیت نو سن کے روئی جا رہے، اپنی امت دا غم یاد کر کے روئی جا رہے، اپنی امت دا فکر دل اندر لے کے روئی جا رہے نے۔ اے حریص پیغمبر ہے، اے رؤوف پیغمبر ہے، اے نرم دل پیغمبر ہے، اپنے دل اندر امت دا غم تے امت دا فکر رکھن والا پیغمبر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو اپنی امت دا فکر یاد آ گیا، اپنی امت دا غم یاد آ گیا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگوں اے ایت سن کے میں ثواب دے رویا، جدو اللہ ذوالجلال ہر امت تے قیامت والے دن ایک رسول گواہ بنا کے پیش کریں گے۔ نبی پاک فرماندے نے لوگوں مینوں اپنی امت دا غم یاد آ گیا، مینوں اپنی امت دیاں فکراں یاد آ گئیاں۔ ہائے اللہ سونے میری گناہگار امت دا کی بنے گا، اللہ سونے کی بنے گا میری امت دا، میں صدقے قربان جاواں۔ او کتنا حریص پیغمبر ہے، ہر وقت امت دا لالچ دل اندر، ہر وقت امت دا فکر دل اندر۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ 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 کتنی شان والا پیغمبر، او رب دے سونے یار دیاں، او نبیاں دے سردار دیاں، کیا باتاں سرکار دیاں۔ رب دے سونے یار دیاں، او نبیاں دے سردار دیاں، او رب دے سونے یار دیاں، نبیاں دے سردار دیاں،
ہو کیا بتاں سرکار دیاں کیا بتاں سرکار دیاں کافر لوگ بھی دین گوائیاں کافر لوگ بھی دین گوائیاں آقا دے کردار دیاں آقا دے کردار دیاں او کیا بتاں سرکار دیاں رب دے سونے یار دیاں او نبیاں دے سردار دیاں کیا بتاں سرکار دیاں کیا بتاں سرکار دیاں توجہ کرے دکھاں دا علاج تیرے سارے دکھ مک جانسن ہو تیرے سارے دکھ مک جانسن کیویں گلاں من سرکار دیاں ہو تیرے سارے دکھ مک جانسن ہو تیرے سارے دکھ مک جانسن گلاں من سرکار دیاں کیا بتاں سرکار دیاں ہو کیا بتاں سرکار دیاں ہو رب دے سونے یار دیاں نبیاں دے سردار دیاں کیا بتاں سرکار دیاں کیا بتاں سرکار دیاں تو جو کرے اج رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث سنیاں جی صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے نبی پاک علیہ السلام دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاریہ عالمہ فقیہہ رضی اللہ تعالی کیوں نہ ماں جی دے بارے بھی پیار محبت دے جملے بولاں کیوں نہ ماں جی دے بارے بھی عقیدت دا اظہار کر جاواں محبت پیار دیاں بولیاں بول جاواں کہ آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا جنہوں ماں جی نہ پیارو چکو سبحان اللہ یار ہجے بھی سست بیٹھو میں تو اتنا پسینیوں ہے بیٹا ہجے بھی سست بیٹھو چکو ذرا سبحان اللہ وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی صاحب کو رحمت اللہ علیہ ماں جی عائشہ نال اتنا پیار اتنی محبت کر دے ساری زندگی ماں دے ترانے گاندے رہے ماں دے دوپٹے دی حفاظت کر دے رہے ماں جی دے لگن والیاں تومتاں دا رد کر دے رہے اور ماں جی دی شان کونے کونے اندر بیان کی تھی اللہ ذو جلال نے پھر سعادت اندر کی دیتا ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات دا جڑا دن ہے وہ ہے 17 رمضان المبارک کیڑا ہے 17 رمضان المبارک تے میں صدقے قربان جاواں جڑا ماں جی دی شان بیان کردا رہا ہے وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے مرد مجاہد لیٹے ہے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما اللہ قاری صاحب دی قبر نو نور نال منور فرما اللہ قاری صاحب جو دین دا کم کر گئے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما تے قاری صاحب 17 رمضان المبارک نو قاری صاحب دی وفات ہوئی اور مزے دی بات پتہ کی تو جنازہ پڑھن واسطے فیصل آباد انہاں دی مسجد داخل ہوئے نا اللہ دی قسم مسجد دا دروازہ داخل ہوئے تے ادھر سائڈ تے اشتہار لگیا فلیکس لگیا اس جمعے دا جس جمعے جنازہ سی قاری صاحب دا اس جمعے دا عنوان بھی شان امی عائشہ ہے سبحان اللہ کیسی نبی پاک علیہ السلام دی بیوی سیدہ عائشہ دے نال سیدنا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ دی محبت ہے تسی محبت کرو محبتیاں 4 بولیاں بول کے اپنی بات نو اگے چلاواں توجہ کریا جے نبی پاک علیہ السلام دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر پیار محبت دے جملے کہ آقا دے پسینے نو اوے امی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا او لوگو مہکار بڑا سونا اللہ اللہ کون عائشہ عرشاں اتو مولا نے عرشاں اتو مولا نے او لوگوں دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا او لوگوں صدیق
صدیق دی بیٹی دا ہے کردار بڑا سونا اللہ لالا ہو لڑکیاں حیرت نال کہندیاں سن انصار مدینہ دیاں لڑکیاں حیرت نال کہندیاں سن انصار مدینہ دیاں تیرے سر دا شانی ہے تاج بڑا سونا سجدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاری عالمہ فقیہہ رضی اللہ تعالیٰ دی ازنیاں راوی صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے نبی پاک علیہ السلام دے بارے اندر فرما دیا لے ایک دن رات دا ٹائم ہے نبی پاک علیہ السلام میرے حجرہ پاک اندر یہ دے بارے اندر آقا فرما دینے ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ نبی پاک علیہ السلام میرے حجرہ پاک اندر جنت دے ٹکڑے اندر کھڑے ہو کے نبی پاک نے نفل لیتے ہوئے نے اللہ اللہ تے نبی پاک علیہ السلام نے ادھر میں بڑا عجیب منظر ویکھیا ہے بڑا عجیب ہی واقعہ ویکھیا نبی پاک علیہ السلام اکو آیت پڑھ دیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک آیت پڑھ دیاں ساری رات گزار دیتی نبی پاک علیہ السلام ایک آیت بار بار پڑھی جا رہے نے اوے کھارے دے رہنے والے جڑا بندہ کہندا نا میں دکھی ہاں میں پریشان ہاں مینوں دکھا کیڑا پالے مینوں پریشانیاں کیڑا پالے اللہ پاک نے اولاد نہیں دتی بیماریاں نے کیڑا پالے ہر وقت ٹینشن در رہنا ہر وقت پریشان رہنا دولتاں بھی اللہ پاک نے بڑیاں دتیاں نے اللہ ذوالجلال نے ہر قسم نعمتاں عطا کیتیاں نے اس دے باوجود بھی پریشانیاں نے کیڑا پایا ہے آ فقیر میں تینوں دعوت دے کے جانا چاہنا وا اللہ اللہ او کدی ادھی رات نو اٹھ جایا کر اللہ پاک دی بارگاہ اندر آ جایا کر کدی ادھی رات نو اٹھ کے اللہ پاک دی بارگاہ اندر آ کے اللہ ذوالجلال دے ورد وظیفے کریا کر جڑا بندہ کہندا پریشانیاں نے کیڑا پایا ہے جڑا بندہ کہندا ہر وقت پریشان رہنا ہے اللہ 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 پاک دی بارگاہ اندر آ کے اللہ ذوالجلال دے سامنے ترلے پایا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اوے دکھی ہو پریشان ہو اگر بیماریاں کیڑا پالے بلڈ پریشر دا مریض بن گئے شوگر دا مریض بن گیا ہے ایسیاں مہلک بیماریاں آ گئیاں ڈاکٹراں جواب دے دیتا ہے ہر پاسوں مایوس ہو گئے اللہ ذوالجلال دے قرآن دا ورد کریا کر اپنی رات اٹھ کے اللہ پاک دے سامنے گڑگڑایا کر پڑھیا کر ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ اللہ و یار اللہ پاک نے اولاد نہیں دیتی پریشان ہے اللہ پاک نے اولاد دے کے واپس لے لئیے یا اللہ پاک نے اولاد دیتی پریشانیاں کیڑا پا لے اللہ پاک دی قرآن دے ورد وظیفے کریا کر توجہ فرمایا جڑے بے اولاد آئے نے اے وظیفہ یاد کر کے لے جاؤ وظیفہ پڑھیا کر خود بھی پڑھیا کر اپنی بیوی نو بھی پڑھایا کر اللہ پاک دے ضرور اولاد نورینہ عطا فرمان گے اولاد نہیں دیتی اللہ پاک دے در تے آ جایا کر درباراں تے جان دی ضرورت کوئی نہیں کسے پیر دے گوڑے جناب دبن دی ضرورت کوئی نہیں اللہ پاک دے در اندر آ کے پڑھیا کر ربی حبلی من الصالحین اللہ پاک دا دروازہ کھڑکایا کر ربی حبلی من لدنک ذریتا طیبہ انک سمیع الدعاء اے اللہ پاک نے اولاد نہیں دیتی اللہ پاک دا دروازہ کھڑکایا کر ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اللہ پاک دا دروازہ کھٹکایا کر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما
اللہ پاک دا دروازہ تے ہر وقت کھلا ہے اللہ پاک تے آوازاں دے دے کے کہہ رہے نے حل من مستغفرین حل من مسترزقین ہے کوئی بخشش منگن والا ہے کوئی میرے کو رزق دا سوال کرن والا اج چوڑیاں پر کے عطا کر دیواں او رب دا جے بوہا کھلا آوازاں نے آ رہیاں او رب دا جے بوہا کھلا آوازاں نے آ رہیاں پوریاں لوڑاں اللہ ہے کردہ جے ساریاں پوریاں لوڑاں اللہ ہے کردہ جے ساریاں اوے اللہ دے حبیب اللہ اگے فریاد کیتی اللہ نے اسے ویلے پوری مراد کیتی نوری ملائکہ آ گئے وہ نوری ملائکہ آ گئے بن کے تاریاں رب داج بوہا کھلا آوازاں نے آریاں پوریاں لوڑاں اللہ ہائے کردہ جے ساریاں او مچھلی دے پیٹ اندر یونس نے پکاریا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہ مچھلی دے پیٹ اندر یونس نے پکاریا اللہ نے رحمت کر کے اللہ نے رحمت کر کے اللہ نے رحمت کر کے لایا چاپاریا یونس نے اللہ دیاں پھر حمدہ پکاریاں رب داجے بوہا کھلا آوازاں کی آ رہیاں نے آوازاں آ رہیاں نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم مینو پکارو میں توڑیاں دعاواں قبول کرنے والا تے کدی ادھی رات نو اٹھ کے رو لیا کر اللہ دے سامنے کدی تمہیں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھ کے رو لیا کر کوئی ایسا نوجوان ہے وے کوئی ایسا بزرگ میرا ہے وے کوئی ایسی میری ماں بہن ہے وے جنہوں دکھ آئے ہون پریشانیاں آئیاں ہون اے جڑیاں میں آیتاں دسیاں نے کوئی میری ماں بہن یا کوئی میرا ویر کوئی میرا بزرگ ایک آیت نو پڑھ کے اللہ ذوالجلال دے سامنے ادھا گھنٹہ رویا ہوئے وہ اسی رشتہ داراں دے سامنے جا کے رو پینے ہیں اسی اپنے دوستاں یاراں دے سامنے جا کے رو پینے ہیں اپنے جگری یاراں دے سامنے جا کے اپنے دکھڑے پرول کے بیٹھ جانے ہیں وہ مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے اے دنیا والے تیرے مذاق بنان گے اے تیریاں گلاں سن کے اللہ دی قسمیں دنیا دے ٹھٹھا بنان گے مذاق کرن گے تینوں تانے دین گے او ایک کوئی رب ہے ایک کوئی ذات ہے او تیرے دکھڑے سنی بھی جاندا ہے او تیرے دکھڑیاں دیاں دعاواں دتی بھی جاندا ہے اور کسی نہ تیرے دکھڑے شیر بھی نہیں کردا تینوں فکر نہیں ہوندی کہ اللہ نو دکھڑا سنا دیتا ہے اے کسی نو اگے ہور دس دے گا او یار دوست نو دکھڑا سنائے کسی یار نو جا کے دکھ سنائے رشتہ دار نو جا کے دکھ سنائے ادوں فکر ہوندی ہے کہ یار کسی نو جا کے دس ہی نہ دے میرے گھر دی گل کسی نو شیئر ہی نہ کر دے اور رب دے سامنے دکھڑے رکھیا کر ماشاءاللہ وکیل صحابہ جناب وقاص احمد فروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف لے آئے اللہ پاک انہاں دی جوانی اندر حسن اندر شباب اندر اللہ مزید برکتاں عطا فرمائے دیکھو زیارت کرو چمکا مار دے پہنے کہ نہیں ماشاءاللہ اللہ پاک فروقی صاحب نو نظر بات تو بچائے اللہ پاک صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ نے قدم قدم تے حفاظت فرمائے اللہ میرے ویر نو اور صحابہ دی شان عظمت بیان کرنے دی مزید توفیق عطا فرمائے توجہ فرمایا جے میں ہن آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ اس تو بعد فروقی صاحب دا بیان تسی سنو گے بڑا جاندار اور شاندار رحمت کائنات جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاریہ عالمہ فقیہہ رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام دا ایک دن بڑا عجیب منظر ویکھیا ہے فرماندیاں نے میں ویکھیا نبی پاک علیہ السلام روئی جا رہے نے ایک آیت پڑھ کے روئی جا رہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک آیت دیاں تلاوتاں کر کے روئی جا رہے نے اللہ آقا پڑھ رہے نے
وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ عقائد پڑھ کے روئی جا رہے نے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھاں زاروں کی طرح سبھائی جا رہی نے۔ سید عائشہ بیان کر دیا نے، میں بڑا عجیب منظر ویکھے آئے، آقا علیہ السلام دے سینے وچوں رون دیاں ایویں آوازاں آندیاں جویں چولہے تے جناب ہنڈیاں ابالے پہ کھاندی جنوں اودے وچوں آوازاں آندیاں، ایویں نبی پاک علیہ السلام دی رون دیاں آوازاں آندیاں نے۔ میں صدقے قربان جاواں، او مینوں تینوں اللہ پاک نے کتنا حریص پیغمبر عطا کیتا ہے، او کتنا اللہ پاک نے غمخوار پیغمبر عطا کیتا ہے۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر اتنا روئے، اللہ ذوالجلال نے جبرائیل علیہ السلام نو بھیجے آئے، جبریل جی رب جلیل جا جلدی جا میرے محبوب نو پوچھ گیا میرا محبوب کیوں روئی جا رہا ہے، او میرا محبوب کیوں صبائی جا رہا ہے۔ میں صدقے قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام دے کولے جبرائیل آئے، آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے محبوبہ اللہ ذوالجلال پوچھ رہے نے، سونیا کیوں روئی جا رہے ہو، کیوں صبائی جا رہے ہو؟ اوے کھارے دے رہنے والے اللہ کی اللہ ذوالجلال نو پتہ ہے میرا سونا کیوں رو رہا ہے، اللہ کی اللہ نو پتہ ہے میرا سونا محبوب کیوں صبائی جا رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال اس بھی وفا امت نو دسنا چاہندے نے، اور جس پیغمبر تو بے وفائیاں کر جا لائے، اور جس پیغمبر دی سنتوں اتار کے نالیاں دی سپرد کر دے لائے، صبح اٹھ کے نبی پاک علیہ السلام دی سنت دا قتل کر دے لائے، او پیغمبر دی رات اٹھ کے تیرے واسطے اللہ پاک دے کولوں رحمت دیاں دعاواں کردا رہیا ہے، اللہ پاک دے کولوں بخشش دیاں دعاواں کردا رہیا ہے۔ او پیغمبر تے ادھی رات اٹھ کے تیرے واسطے اللہ پاک دے سامنے سبحان دا رہیا ہے، اللہ پاک دے سامنے گریہ زاریاں کر دارے آئے۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے، اللہم اغفر لی امتی، اللہ سونیا میری امت کو معاف کر دیو، اللہ سونیا میری امت دی بخشش فرما دیو، اللہ سونیا میری امت، اللہ میری امت، میرا پیغمبر اپنی امت دا لالچ دے اندر لے کے اللہ پاک دے سامنے روئی جا رہے، اللہ پاک دے سامنے گریہ زاریاں کی جا رہے نے۔ جبرائیل اللہ پاک دے کولے گئے، سارا معاملہ اللہ پاک نو بیان فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جا میرے پیغمبر نو جا کے دلاسے دے دے، میرے پیغمبر نو حوصلے دے دے، میرے پیغمبر نو خوشخبریاں سنا دے۔ صحیح بخاری دے الفاظ دے غور کرنا، نبی پاک علیہ السلام دی طرف جبرائیل وحی لے کے آئے، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر نو فرماندے نے سونیا محبوبہ اللہ ذوالجلال نے خوشخبریاں بھیجیاں نے، اللہ ذوالجلال نے تسلیاں بھیجیاں نے، حوصلہ فزائیاں فرما چھڑیاں نے۔ انا سنرزیک من امتک، سونیا چپ ہو جاؤ، آنسو صاف کر لو، قیامت والے دن توانو تہاڈی امت دے بارے اندر خوش کر دیاں گا، راضی کر دیاں گا۔ میرا پیغمبر کی دا لالچ دل اندر لے کے رو رہا ہے؟ امت دا لالچ۔ رحمت کائنات علیہ السلام روئی جا رہے نے، جبرائیل فرمان دے اللہ پاک نو پوچھنا کننا کو خوش کریں گا، کننا کو راضی کریں گا، وہ کتنا حریص پیغمبر، فکر لگ گئے امت دا فکر لگ گئے۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام پوچھ دینے اللہ کننا کو راضی کریں گا؟ عرشاں تو آواز آئی، میرے محبوب پیغمبر تیری امت دا 70,000 بندہ بغیر حساب تو جنت اندر داخل کر دیاں گا۔ وہ کتنا لالچ رکھن والا پیغمبر ہے، کتنا حریص پیغمبر۔ فوراً بولے میرے پیغمبر فرمان دینے سونے اللہ امت زیادہ ہے، اللہ سونے جنت وچ بھیجن والے بندے بڑے تھوڑے نے، اللہ اور اضافہ فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے سونے اسی تینوں راضی جو کرنا ہے، اسی تینوں خوش جو کرنا ہے۔ اللہ اللہ 70,000 دی لین لا، 70,000 دی لین لا، ایک ایک بندے دے پیچھے 70,000 دی لین لا، 4 ارب 90 کروڑ بندہ سونیا تیری امت دا بغیر حساب تو جنت اندر داخل کر دیاں گا۔ کنا 4 ارب تے 90 کروڑ بندہ سونیا تیری امت دا جنت اندر بغیر حساب تو داخل کر دیاں گا۔ سبحان اللہ۔ اس پیغمبر نے کتنا لالچ کیتا اپنی امت دا، نہ ووٹ دا لالچ، نہ نوٹ دا لالچ، ہر وقت اپنی امت دا لالچ۔ تے قیامت دا اے تے دنیا تے میرے پیغمبر ہوندے رہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے
اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو ایک دعا دیتی، ہر نبی نو ایک دعا دیتی ہے کہ تسی کر لو، پاویں دنیا اندر کر لو تے پاویں آخرت اندر، میں تہاڈی وہ دعا کدی رد نہیں کراں گا، فوراً قبول کراں گا۔ نبی پاک فرماندے نے ہر نبی ہر رسول نے اللہ پاک دے کولوں دعا دنیا اندر کر لئی۔ آقا فرماندے نے مینوں اپنی امت دا فکر، ہائے مینوں اپنی امت دا لالچ اور فکر اتنا سی، فرمایا میں اپنی امت واسطے اس دعا نو ذخیرہ کر لیا، کل قیامت پر دن اللہ پاک دے سامنے کراں گا۔ نبی پاک فرماندے نے میں اللہ پاک دے عرش دے پائے نال سجدے اندر پہ جاواں گا، اللہ پاک دے عرش دے پائے نال سجدے اندر پہ کے نا 7 راتاں تے 7 دن، ایک حدیث دے مطابق 3 راتاں تے 3 دن نبی پاک سجدے اندر پہ جان گے، اللہ پاک دے کولوں اپنی امت دے بارے اندر رو رو کے دعاواں کرن گے، سبحان اللہ۔ تے میرے پیغمبر اللہ سجلہ دے سامنے رو رہے ہیں، ارشاد دعا دے گی رفع راسک سلطوتا، سونے محبوبہ سر چکو جو منگو گے عطا کر دیاں گا۔ اللہ 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 توجہ کرے آجے، نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دے سامنے رو رہے ہیں، اللہ پاک دے سامنے گریہ زاریاں کر رہے ہیں، او نبی پاک دنیا اندر بھی اللہ پاک دے کول منگ دے رہے، عقل قیامت دن اللہ پاک دے سامنے سجدے کر کر کے اللہ پاک نو اپنی امت دے بارے اندر راضی کر لین گے۔ توجہ کرے جے کرن والے ترجمہ بڑا پیارا کیتا ہے تے بات ختم ہون لگی ہے، توجہ کرے آجے میں تانوں فاروقی صاحب دے خطاب تو پہلے بیدار کرنا چاہنا تے ترجمہ کرنا چاہنا حدیث دا کہ دن حشر نو سجدے کر کر کے او میرے پیر نے رب نو منا لینا، اجے آواز نہیں اچھی کو ذرا سبحان اللہ۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے او میرے پیر نے رب نو منا لینا، ساری امت دے گناہگاراں نو، ساری امت دے گناہگاراں نو سن گھٹ کے سینے لا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے او میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے، او جتھے اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی، اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی، اوتھے کل نبیاں میرے آقا نو، اوتھے کل نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے او میرے پیر نے رب نو منا لینا، ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سن گھٹ کے سینے لا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے او میرے پیر نے رب نو منا لینا، اوے اوتھے کوثر دا ایک حوض سی جتے سونا جلوہ فروز ہو سی، اللہ سب نو رج رج کے پلائے، اوے اوتھے کوثر دا ایک حوض سی جتے سونا جلوہ فروز ہو سی، جس جام کوثر دا پی لینا ہے، او جس جام کوثر دا پی لینا ہے اونوں رب نے اپنا بنا لینا ہے۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے او میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ توجہ کرے جے فاروقی صاحب، برات آئی ہوئے نا، برات سمجھ دے ہو، جانجا آئی ہوئی برات آئی ہوئے تے سارے دی کوشش ہوندی ہے کہ لاڑا ویکھیے کتنا خوبصورت ہے، تے قیامت والے دن بھی کچھ ایسے منظر بنے گا۔ توجہ کریا جے، نبی ہونگے، رسول ہونگے، اولیاء اللہ ہونگے، بڑے بڑے نیکوکار لوگ ہونگے، ہر بندے دی یہی کوشش ہوئے گی میں سونے محبوب نو ویکھ لواں، سبحان اللہ۔ اوے ایڈیاں چک چک لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا ہے، او چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا ہے، او جدوں پیر میرے جنڈا حمد والا، او جدوں پیر میرے جنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا، دن حشر نو سجدے کر کر کے او میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ آخری جملہ تے بڑا پیارا جملہ تے تواڈے حق وچ جملہ توجہ کرے آجے، میں منیا جنت بہو سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی، میں منیا جنت بہو سونی پر اس دن اس
جس تے عروج ہو سی کیوں اس وچ جدوں میرے آقا نے اس وچ جدوں میرے مرشد نے اس نے یاراں ڈیرا لا لین آئے تے فقیرانہ صدا کر چلے خوش رہو کھارا والو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین